نون لیگ کے بڑوں کی عام بیٹھک میں بڑے فیصلے، پارٹی ڈسپلن سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تمام رہنماؤں کو اجلاسوں میں ہر قسم کی تنقید کی آزادی ہوگی۔ اختلافی انعقاد باہر کسی پلیٹ فارم پر بیان نہیں کریں گے۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر سخت کارروائی ہوگی۔ شو کاز دیا جائے گا۔ انکوائری کمیٹی بنا کر مزید کارروائی ہوگی۔ غزہ پر اسرائیل کی دہشت گردی نہ رک سکی، شہداء کی تعداد 2800 سے زائد ہو گئی۔ 1000 سے زائد بچے، 400 سے زائد خواتین بھی شامل۔ زخمیوں کی تعداد 11000 کے قریب پہنچ گئی۔ ہزاروں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ جنوبی غزہ میں رات بھر سے 110 افراد جان سے چلے گئے۔ 84,000 حاملہ خواتین بھی انتہائی خطرے سے دوچار۔ غزہ کے اسپتالوں میں صرف 24 گھنٹے کا ایندھن بچا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی رپورٹ۔ کہا غزہ میں لوگ پانی اور غذائی قلت سے مر رہے ہیں۔ پانی کی کمی اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں خدشات زیادہ ہیں۔ حملوں میں ادارے کے 14 کارکن مارے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے چین سے تعلقات سے زیادہ کوئی رشتہ اہم نہیں۔ کسی کو چین سے گہرے تعلقات متاثر نہیں کرنے دیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیجنگ میں دو ٹوک موقف۔ تھنک ٹینک اور اسکالر سے گفتگو میں کہا پاکستان اور چین کی لازوال دوستی ہر موقع پر ثابت قدم رہی۔ سی پیک صرف اقتصادی راہداری نہیں، پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم کاکڑ آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے 1-on-1 ملاقات کریں گے۔ عالمی بینک نے پاکستان کو $15 کروڑ فراہم کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ انرجی سیکٹر منصوبے کے لیے $13.50 کروڑ بطور قرض ملے گا۔ دستاویز کے مطابق عالمی بینک پاکستان کو $1.5 کروڑ بطور گرانٹ بھی فراہم کرے گا۔ منصوبے کا مقصد توانائی شعبے کی کارکردگی میں بہتری ہے۔ ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن۔ پیٹرولیم مصنوعات اور ڈالر میں کمی کے بعد ایک اور اچھی خبر، 11 ماہ بعد بڑی صنعتوں کی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کہا اگست میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 8.44% اضافہ ہوا۔ سالانہ بنیادوں پر بڑی صنعتوں کی پیداوار 2.52% بڑھی۔ پی آئی اے کو تیل کی فراہمی کا معاہدہ طے، پروازوں کا درہم برہم شیڈول بحال ہونا شروع ہو گیا۔ قومی ایئر لائن کوڈ کے ہوئے ایندھن کے فراہمی کا آغاز کر دیا گیا، طیارے اڑنے لگے۔ ڈیپٹی جنرل مینیجر اطہر حسین آوان نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا پی ایس او سے یومیہ بنیادوں پر ایندھن کی فراہمی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ کوٹ ڈی جی میں قدیر گینگ کے خلاف آپریشن تیز۔ ٹارگیٹڈ آپریشن میں کرمنلز کے 20 گھر مسمار اور جلا دیے گئے۔ گزشتہ رات ملزمان نے اے ایس آئی امیر سوڈوڈو کو شہید کیا تھا۔ گینگ منشیات فروشی سمیت چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں سرگرم۔ بھارت میں ورلڈ کپ، عبداللہ شفیق بخار میں مبتلا، فاسٹ بالر زمان خان بھی فلو کا شکار ہو گئے۔ کھلاڑی سفر کی تھکان کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں۔ ہوٹل کے کمروں تک محدود رہنے کی ہدایت۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔